اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے پر کہ جنہیں اللہ نے ہمارے لیے نمونۂ عمل قرار دیا، اور انہوں نے ہمارے ہر قدم، ہر گام اور ہر لہجے کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اگر ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لے گا اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ آج جو ہم آپ کے سامنے جمع ہوئے ہیں، آج ہم گفتگو کریں گے نوجوانوں کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے کہ نوجوانوں کی زندگی میں ایسے کون سے مسائل ہیں جو درپیش آتے ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس جلسے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سماحت سید آیت اللہ نسیم عباس نقوی صاحب، جو نجف اشرف میں ان اساتذہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے کہ جو بحث خارج کے جید اساتذہ ہیں، اور قبلہ کی بارگاہ میں تقریباً 100 سے زائد طالب علم ان کے درس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر گفتگو کر سکے اور ہمارے نوجوان اس بات سے آشنا ہو سکے کہ ان کی دین کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور ادھر ہمارے مولانا شوکت عباس صاحب جو نجف اشرف کے جید طالب علموں میں سے ہیں اور یہاں کے بزرگوں میں سے ہیں، اور مدرسہ امام ہادی کے مؤسس ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کی بھی رائے استفادہ کریں گے۔ اور میں اب چلتا ہوں بارگاہ میں سماحت سید کی۔ قبلہ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو نوجوانوں کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت امپارٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں نے چوائس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو زیادہ تعداد بھی ہے اور زیادہ کردار بھی وہ نوجوانوں کا کردار ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی فیملی، اور خصوصاً خود نوجوان، اس کی جتنی بھی انرجیز ہیں، جتنی اس کی خدا نے اس کو طاقتیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا اگر پازیٹیو استعمال کیا جائے اور اس کو انسان معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کے لیے، اور صحیح توجیہ اس کو مل جائے نوجوان کو وقت کے اوپر، ان لوگوں سے کہ جس فیلڈ میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے نوجوان، اس فیلڈ میں اسے رہنمائی ملے، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ اسے رہنمائی دیں، اور جو دنیاوی اور آخرت کی جو کامیاب لائف ہے اس کے لیے طبعاً علماء کی رہنمائی بھی ضروری ہے، اسلام کے وہ اصول کو جو انسان کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ تو اس حوالے سے اس موضوع کی، اس ٹاپک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت، اگر اردو لینگویج کے اعتبار سے فقط دیکھیں، انڈیا، پاکستان اور پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ تعداد جو اردو جاننے والے، بولنے والے، اور پھر ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں ہر اعتبار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ موضوع جو ہے نہ صرف فقط جوانوں کے لیے مفید ہے، بلکہ معاشرے کے تمام جو افراد ہیں، مستورات ہیں، بڑے ہیں، کیونکہ یہ سب مل کے ایک معاشرہ تشکیل پاتے ہیں۔ تو فوکس ہمارا جوانوں پہ رہے گا، لیکن اس موضوع کی امپارٹنس جو ہے وہ سب کے لیے انشاءاللہ رہے گی۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نوجوان طبعاً دین کی طرف مائل ہیں،
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دینی امور میں حصہ لیں اور وہ دیندار بنے رہیں، مگر وہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے خصوصاً ہندوستان میں اگر دیکھیں گے تو بعض ایسے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم مثلا کافر کا ہم نہیں کھانا چاہتے ہیں، لڑکے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے وہ نہیں اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو بہرحال نوجوان کے لیے ایک دیندار ہونا اور تمام دینی شرائط کو پورا کرنا مشکل ہے، تو نوجوانوں کے لیے مسائل ہیں، دیندار بننا چاہ رہے ہیں مگر ان کے لیے مسائل ہیں۔ تو اس عنوان سے انسان کیا کرے؟ جی بہت امپورٹنٹ، بہت اچھا کویسچن کیا، مبتلا بہی مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جیسے ایک انسان اپنی جسمانی صحت کے لیے وہ کسی ڈاکٹر کی جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو بھی وہ اس کو میڈیسن دیتا ہے، جو چیزیں بھی اس مریض کے لیے تجویز کی جاتی ہیں کہ اس سے پرہیز کرے اور یہ چیزیں یوز کرے اور اس ٹائم پہ یوز کرے، تو جو سمجھدار انسان ہے واقعاً اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یا اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے، وہ ان ہدایات پہ عمل کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کی جتنی بھی سجیشنز ہوتی ہیں ان کو لیتا ہے اور میڈیسن بھی ٹائم پہ لیتا ہے۔ اسی طرح روحانی جو صحت ہے اور جو آخرت کی کامیابی ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اگر کوئی انسان اس معرفت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور عزم کے ساتھ کہ خدا نے جو رولز دیے ہیں، چاہے وہ عقائد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ فقہی مسائل کی شکل میں ہوں، اس میں انسان کا فائدہ ہے، اجتماعی فائدہ بھی ہے اور انڈیویجول جو سارے بینیفٹس ہیں اس بندے کو جانے ہیں۔ جب اس بات پہ یقین ہو جائے گا تو پھر انسان جو ہے نا اس کے لیے بھرپور ہر قسم کی کوشش بھی کرے گا اور عمل بھی کرے گا، جتنی زحمتیں اٹھانی پڑیں، جیسے کہ روایت میں ہے کہ جنت کا راستہ جو ہے نا وہ مکارے اور کانٹوں پہ چل کے جانے والا ہے، یعنی مشکلات کا راستہ ہے، اور جہنم آسان ہے، بڑی آسانی سے خریدی جا سکتی ہے۔ جی جی السلام انسان کا خود کا عزم و ارادہ قوی ہونا چاہیے، جی جی، اگر احکام شرعی پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ مشکلیں اور صعوبتیں برداشت کرے۔ معروف ہے دنیا مومن کے لیے جی جی قید خانہ ہے، آخرت تب ظاہر سی بات ہے اگر آخرت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس عزم ارادے کے ساتھ وہ دین پر گامزن ہے، قائم ہے۔ نہیں، یہ بات تو آپ حضرات کی صحیح ہے کہ جب ایک جوان زندگی گزارتا ہے تو اسے دین سے قریب ہونا چاہیے اور جو علماء نے بتایا ہو ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن بہت سی مرتبہ اقتصادی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان اقتصاد کی بنا پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، تو یہ جو اقتصادی مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے؟ بہت اچھا نقطہ، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے علماء کی آراء موجود ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں پہ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے وہاں سے ہجرت کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر کسی فیکٹری میں کسی آفس میں انسان جاب کر رہا ہے اور اپنے دینی احکام جو واجب ہیں اس پہ ان کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا یا رکاوٹ ہے، معنی کوئی پیش آ رہا ہے، اس کو صحیح کرنے نہیں دیا جا رہا، چاہے رزق کے مسائل ہیں، مثلا اگر اس کو حرام کام کرنے پڑتے ہیں، اگر وہ جو ہے نا یہ جاب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ وہ اس جاب کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جہاں اس کے دینی امور میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کوئی اور جگہ، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے خود سورہ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پہ مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کی ضمانت میں ہے اور اللہ اس کو رزق دے گا۔ لہذا انسان مومن جب خدا کو رازق مانتا ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو حلال کے طریقے خدا نے بہت سارے رکھے ہیں حلال رزق کمانے کے، حرام جو ہیں وہ تھوڑے ہیں بنسبت حلال کے، تو انسان جب خدا پہ یقین ہو کہ وہ رازق ہے اور کوشش کرے، محنت کرے، تو یقین اور خدا کو اس کے لیے اور راستے، جیسے کہ قرآن میں وعدہ بھی موجود ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو خدا اس کے لیے وہاں سے رزق دے گا اور اس کو وہاں ان مشکلوں سے ایسے نکالے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو خدا کا یہ وعدہ ہے۔ یعنی جو آپ کی باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنی اقتصاد کی بنا پر پریشان رہتا ہے اسے پریشان نہیں رہنا چاہیے اور اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اگر اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اس کی ضروریات
پوری ہو جائے گی. تو یہ تو ایک بہترین حل ہے. انسان اگر اللہ پر بھروسہ کر لے تو پھر انشاءاللہ اسے یہ اقتصادی حالات کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز سماعت سید، جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا بھی بچہ ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جوان ہے اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. تو یہ جو موبائل کا استعمال ہے، کیا جوان اس موبائل کے استعمال سے شر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، یا اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ جو چیز سائنس نے بنائی ہے وہ ہر چیز ایسی ہو کہ وہ اللہ سے آپ کو دور کرے. آپ قریب بھی ہو سکتے. کوئی ایسا طریقہ آپ تجویز فرمائیں جس سے موبائل کا استعمال اچھے طریقے سے ہو سکے. جزاکم اللہ. میں آپ کے ساتھ لاسٹ کوسچن میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. رزق کی برکت اور رزق میں اضافے کے لیے ایک تو شکر انسان ہمیشہ زبان سے بھی، قرآن کا وعدہ بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر شکر کرو گے تو مزید میں بڑھا دوں گا. اور دوسرا اس رزق کو اور نعمتوں کو خدا کی طاعت میں استعمال کرنا، اس سے بھی برکت بھی آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا. اور اسراف اور تبذیر اور جو حد سے زیادہ لوگوں نے اپنی کچھ خواہشات بڑھا لی ہیں اس کو کم کیا جائے. قناعت پہ انسان اس چیز کو اپنائے، اور حلال رزق میں برکت ہے، حرام اس میں مکس نہ ہونے دے، چاہے اس میں خمس کسی کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، یا کسی کا بھی حق اس میں نہ ہو. تو اس پہ اگر انسان پھر کوشش بھی کرے تو انشاءاللہ اس کے رزق کے مسائل حل ہوں گے. اور جی ورنہ اگر ایسا دیکھا جائے گا تو بہت سارے لوگ ہیں کروڑوں کی دولت ہے پھر بھی روتے رہتے ہیں. ہاں، بے برکتی کی وجہ سے، بے برکتی. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کم ہے پیسہ مگر ماشاءاللہ خوش خرم ہے. تو قناعت سماسی نے جیسا کہا کہ قناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا مال جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. تو قناعت پسند ہونا چاہیے. ورنہ ہر انسان اگر اسکوٹر ہے تو کار کی خواہش رکھتا ہے، لینڈ کروزر اسے چاہیے. تو انسان جیسے ایسے خواہش کرتا چلا جائے گا وہ سمجھے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ اقتصادی طور پر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مشکل میں پائے گا. لہٰذا اقتصادی طور یہ ایک سوچ بھی ہے. اگر آپ سمجھیں گے تو اقتصادی انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کہ میرے پاس اقتصادی طور میں کمزور ہوں، وہ آپ کی سوچ پر بھی ڈیپینڈ ہے. آپ کتنا اپنے آپ کو، اللہ نے جتنا آپ کے پاس رزق دیا، آپ کتنا اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں اور کتنا قناعت آپ کر پا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں پر. تو بہرحال جیسے نہج بلاغہ میں مولانا نے بھی ارشاد فرمایا کہ رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک رزق وہ ہے جو آپ محنت کرے نہ کرے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، ایک رزق وہ ہے جس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اگر نتیجہ کلام یہی کہ اگر توکل ہو اور بھروسہ ہو تو انسان کو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم سماج میں اکثر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی جوان سے آپ سوال کریں، بھائی آپ کی ایج ہو چکی ہے، آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا اس کے گھر والوں سے کہا جائے کہ اس بچے کی شادی کر دی جائے، سب سے پہلا جواب جو ملتا ہے چاہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہو یا اس جوان کی طرف سے ہو، وہ کہے گا میری جاب نہیں ہے، میری نوکری نہیں ہے. گھر والوں سے کہے بھائی ابھی کچھ کمایا نہیں ہے. تو کیا یہ شادی کا نہ کرنا، کیا اس کا بھی کچھ دخل ہے کمائی میں، کہ اگر نہیں کرے گا تو وہ زیادہ کما لے گا، یا کر لے گا تو اس کی معاشی زندگی میں پریشانیاں ہوگی؟ یہ کیا نظریہ ہے؟ بہت اچھا مبتلا بہی مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ جو آپ نے موبائل کا سوال کیا اس کا بعد میں آنسر دیتا ہوں. یہ تھوڑا ریلیٹڈ ہے اقتصاد سے. اس میں شاہ صاحب قرآن کی ایک آیت جو مولانا صاحبان نکاح پڑھتے ہوئے غالباً اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تو اللہ نے یہ بات جو قرآن میں کر دی ہے کہ اپنے کنواروں کی شادی کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. تو جس بات کو قرآن نے، یعنی اللہ کی بات وہی ہے، اور خدا نے جو بات یقین اور گارنٹی دے دی ہے کہ شادی میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایز اے مسلمان ہمیں اس بات پہ یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خدا اس چیز میں، یعنی ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ پہلے کما لو، اور جب انسان اوور لائف میں یعنی اوور ایج ہو جاتا ہے اور بعد میں اسے یعنی اس کے اعضاء و جوارے اور اس کی وہ زندگی جس طرح ایک شادی کی بھرپور زندگی گزارنی چاہیے، پھر نفسیاتی مسائل، جسمانی مسائل، پھر اولاد کی تربیت کے مسائل، تو یہ سارے جو کریٹ ہوتے ہیں یہ پرابلمز، ان کا سلوشن ہے کہ ٹائم پہ شادی ہو، خدا کے وعدے پہ یقین رہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سٹرگل نہ کرے، انسان بھرپور سٹرگل کرے. ہاں کسی مہم امر کے لیے، مثلا ایک
بندہ کوئی ٹارگٹ لے کے جا رہا ہے، ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا عالم بننا چاہتا ہے، تو پھر یقیناً اسے کچھ عرصہ بعض اوقات بعض چیزوں کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے۔ اگر اسے اپنے آپ کے اوپر یعنی اتنا اطمینان ہے کہ وہ خدا کے دین سے باہر نہیں جائے گا، بے دینی کی طرف نہیں جائے گا، خدا کے رولز جو ہر اعتبار سے اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزارے گا، تو تھوڑا عرصہ اگر شادی ڈیلے بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے بھی یہ بتایا کہ شادی فی نفس ہی تو مستحب ہے، لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے تو پھر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ایک نوجوان اپنی نگاہوں میں سامنے رکھتا ہے، اور خصوصاً خاندان والے بھی، لیکن آج ایک ٹرینڈ بن گیا مسلمانوں میں بھی کہ ساری چیزیں پہلے مہیا کر لو، گاڑی مہیا کر لو، اچھا گھر مہیا کر لو، اچھی جاب ہو جائے، پھر شادی۔ بعض اوقات وہ بچی یا بچے کی ایج ہی اتنی نہیں رہتی کہ اب وہ صحیح اگلی لائف بھی بھرپور کامیابی سے گزار سکیں۔ اور اس میں ایک اور مشکل شاہ صاحب کہ ہمارے معاشرے میں بھی اب اس بات کی طرف نوجوان زیادہ راغب ہو رہے ہیں کہ غرب کی طرح ہم شادی سے ویسے ہی دور رہے، تو یہ اور خطرناک ترین چیز ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود اسٹیبلش ہونا چاہتا ہے کہ سب کچھ ہو جائے تب ہم شادی کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خود نہیں اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اپنے سسرال کی طرف سے اسٹیبلش ہو جائے، یعنی آپ کے سسر پیسہ دیں جہیز کی صورت، ہم جہیز مانگنے لگ رہے ہیں، گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے۔ تو جیسے قرآن مجید کی آیت ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، وہ اللہ نے باقاعدہ وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان اللہ کا حکم مانتے ہوئے سنت سمجھتے ہوئے شادی کرے تو اللہ اس سے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو یہ جہیز کی جو ایک خواہش لوگوں کے درمیان میں ہے، تو یہ بہرحال یہ تو دقت طلب ہے کہ نہیں؟ جی بہت اچھی دو چیز ہے، یا تو خود ٹھیک ہے اگر آپ خود سے اسٹیبلش ہونا چاہتے ہیں اور متمکن ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں پیروں پر، اہلاً و سہلاً، تاخیر سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ تو خود بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، آپ بچہ کچا جو آپ کے سسر محترم ان سے آپ خواہش رکھتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ خصوصاً ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی جہیز جو ہے جس کی وجہ سے ایک بچی جو ہے بعض اوقات وہ یا تو اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو قرضہ لینا پڑتا ہے بعض اوقات، اور بعد میں بہت بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو سود پہ قرضہ لیتے ہیں اور پھر وہ اس گناہ کا بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پیسے کو یوز کیا جاتا ہے جو شادی کے اندر جو اسراف ہوتا ہے، جو کھانے کے اعتبار سے جو بڑے بڑے ہوٹلز بک کیے جاتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو ایک لمبا قصہ ہے، اس موضوع کی طرف ہم تاکہ باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے اسلام نے ہمیں خوبصورت رول دیا، اور جناب سیدہ کی سیرت ہمارے سامنے، مولا علی علیہ السلام کی شادی اور بی بی سیدہ زہرا کی شادی سے بڑھ کر کون سا ماڈل رول ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ تو نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، نمونہ عمل۔ تو اس میں ہمیں ان ہستیوں کو دیکھنا چاہیے کتنا سادگی سے۔ اسلام منع نہیں کرتا، اگر خدا نے کسی کو دیا ہے دے اپنی بیٹی کو، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، اور فقط اس کی مدد کے لیے، تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد پہ۔ اور لڑکے والوں کو بھی اس بات کی توقع اور ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ بچی کو زیادہ سے زیادہ جہیز ملے، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو بعد میں بچی کو تانے دیے جائیں اور زندگی اجیرن، تو یہ خطرناک چیزیں اسلامی فکر کے مخالف ہیں۔ لیکن معاشرے میں عام ہے یہ، مال اثر معاشرے میں چل رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان خود طلب کر رہا ہے مجھے جہیز مل جائے، جہیز مل جائے، خدا نخواستہ اگر والد اس کے نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں دینا چاہیے۔ میری رائے ہے کہ والد کو پہلی صورت میں اگر لڑکی کے پاس کے والد پر یہ پیغام جاتا ہے کہ فلاں چیز مجھے جہیز میں چاہیے، میری رائے یہ کہ پہلی صورت منع کر دیں، صحیح، ورنہ جیسے کہ آپ ایک دروازہ کھول رہے ہیں اس لالچی آدمی کے لیے، وہ پھر ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ سے طلب کرتا رہے۔ نہیں، جہاں تک قبلہ جہیز کا تعلق ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بات واضح اور آشکار ہے۔ لیکن ایک مورد ایسا ہے قبلہ کہ جہاں پر والدین بھی تھوڑے سے خطاوار نظر آتے ہیں، اور وہ مورد وہ ہے کہ والدین جہیز نہ دیں، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، نہ جہیز کا مطالبہ کرنا چاہیے اور نہ والدین کو جہیز دینا چاہیے۔ لیکن جیسے جو میراث میں حق ہے لڑکی کا، مطلب جو ہمارے پاس زمین جائیداد ہے یا پراپرٹی ہے، کیونکہ وہ بیٹی بھی ہماری ہے تو اس کا اس میں حق ہے۔ پاکستان کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہندوستان میں خصوصاً یو پی میں، پچھم سائڈ میں یا اور بھی علاقوں میں، بہار میں بھی زیادہ تر لڑکی کو میراث نہیں دی جاتی،
اور اگر میراث کا سوال بھی کیا جائے تو پھر اس کو طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہے. تو اس میں والدین بھی خطاوار ہیں, کیوں نہیں دیتے میراث؟ یقیناً ہمارے معاشرے میں کچھ رسم و رواج جو ہیں وہ ایسے مضبوط اور فکری عملی طور پہ ان کی جڑیں اتنی پختہ ہو چکی ہیں کہ ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اسلام نے جو وراثت کا قانون دیا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں. ہاں جی بالکل. اور حالانکہ بیوی کے حق کو بھی روتے ہیں لوگ بعض, ہم اگر اپنے مومنین کی بات اور کریں اپنی بیٹیوں کا حق پہ نہیں روتے, اپنے بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. تو یہ تضاد ہے, یعنی عملی اور فکری عقیدے میں اور عملی طور پہ. تو یا تو وہ خود خوشی سے معاف کر دے وہ اور بات ہے, لیکن اگر بیٹی معاف نہیں کرتی تو اس کا حق رہے گا وہ روز قیامت بھی. یعنی زہیر سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہیز جو والد دے رہا ہے لڑکی کا, والد اپنے داماد کو, یعنی کہ وہ کہتے نہیں ہے کہ میراث کا تھوڑا بہت وہ بچے, مطلب یہ ایک فکر بھی رائج ہے. وہ اگر سوال کرے والدین سے کہ آپ نے بیٹی کا حق کیوں نہیں دیا, تو ان کا جواب ہوتا ہے ہم نے شادی کی ہے. تو آیا یہ جو جہیز دیا ہے کیا اس کو میراث میں حساب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کو نہیں کیا جائے جی, الگ ہے دونوں, کیونکہ میراث وفات کے بعد ہوتی ہے. جو حصہ ملے گا جتنے وارث ہوں گے ان کے حصے کے مطابق تقسیم جی, حق کے اعتبار سے. آپ کے لیے 5 ہے تو 5 ہی ہے. جی جی. جہیز میں اللہ کے فرق. ہاں جی, جہیز میں اگر کوئی اپنی خوشی سے قربتاً اللہ اور بغیر دکھاوے کی نیت سے اور رضائے پروردگار کے لیے اگر کوئی اپنی صلاحیت رکھتا ہے دے دے, کوئی حرج نہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات میں یہ عرض کروں گا, روایات میں یقیناً آپ کی نگاہ میں ہے کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ جس نے کسی عورت سے اس کے مال یا جمال کی وجہ سے شادی کی, نہ اسے مال نصیب ہوگا نہ جمال. اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اس کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا. جمال سے یہی مراد ہے, اور مال سے بھی یہی مراد ہے کہ برکت نہیں ہوگی, اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ انسان اگر شادی کر رہا ہے تو تدین اور تقوی کی بنیاد پہ کرے. خدا اس کو مال بھی دے گا, جمال بھی دے گا, یعنی اس کی زندگی کے مسائل حل ہوں گے, زندگی اس کی پرسکون گزرے گی. لیکن اسلام نے منع نہیں کیا کہ جمال اور مال نہ ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں. جناب خدیجہ کتنی عظیم مالدار خاتون تھی, اور ان کے جناب خدا نے ان کو کتنا روحانی اور علمی اور فکری مقام بھی دیا. تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں, لیکن یہ ان پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. یہ مقصد نہیں ہے, مقصد ہے تقوی اور دین. اگر اس معیار پہ کوئی بچی یا بچہ اتر رہا ہے آپ اس سے شادی کریں, اور جمال اور مال ثانوی چیز اگر وہ بھی ساتھ آ رہی تو حرج نہیں. ہماری سوسائٹی نے بالعکس کر دیا ہے, اس کو اول بنا دیا, اس کو ترجیح مال کو. سماج میں یہی ہو رہا ہے آج کل. جب دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کی دینداری اور اس کی عبادات کو کوئی مد نظر نہیں رکھتا, ظاہراً اس کی شکل اور اس کے گھر والوں کی حیثیت, بس یہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ دونوں طرف سے خطائیں ہو رہی ہے, لڑکی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور اگر لڑکی کے والدین کی طرف دیکھیں تو وہ یہ خطا کر رہے ہیں, یعنی دونوں دین سے دور ہو رہے ہیں. تو کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے والدین بھی دین کے قریب ہو اور جو لڑکے والے وہ بھی دین سے قریب ہو, سب دین پر عمل کریں. جی یقیناً وہ پھر دین کامل کی معرفت جو ہے اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہے. اور جب نسل در نسل تربیت ہوتی ہے تو اس میں اس کا بنیادی رول ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ. ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا یا بعض اور چند دین کے احکام پہ عمل کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متدین ہو گئے. حالانکہ اسلام یہ کہہ رہے ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی جو لائف ہے اس میں ہر آپ کا پہلو, ہر کام, ہر فعل آپ کا جو ہے نا وہ اسلام کے قانون کے مطابق ہو. تو یہ پورے اسلام میں داخلہ جب تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا یہ مسائل ہمیشہ رہیں گے. جیسے ایک بزرگ نے کہا, میں نام بول رہا ہوں کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو سپر مارکیٹ سمجھ رکھا ہے. جو پسند میں آیا لے لیا اور جو نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا. سپر مارکیٹ جاتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے وہ ہم نے اپنے چوائس کے اعتبار سے اس میں ڈال لیا, اس کے بعد نکل لیا. جب اسلام سپر مارکیٹ نہیں ہے کہ آپ جا کر وہاں اپنے اعتبار سے آپ بازار کریں. اسلام ایک پیکیج ہے, وہ آئے گا تو چاہے آپ چیز پسند ہو یا پسند نہ ہو, سب آپ کو ساتھ لے جانا پڑے گا, اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اسلام پر ہم لوگ بس اپنے اعتبار سے جب جو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جہیز کی ماشاءاللہ جا کے سنیے ان سے, جہیز کی تعریفیں بیان کریں گی, حضرت علی نے لیا, فلاں نے لیا, پوری جا کے نکلیے معاشرے میں. جہیز کے لوگ جو قائل ہیں, یا قائل تو کوئی نہیں ہے, بے شرمی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم جہیز لینا ٹھیک ہے, یہ بے شرمی ہے, لیکن لوگ جہیز لے رہے ہیں.
نہیں آپ کی رائے یہی ہے؟ علماء کی کیا صحیح سستانی کیا ہے اس میں؟ جی یقیناً میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جہیز لینا فی نفس ہی، لینا اور دینا یہ دو چیزیں ہیں، بچی والے دیتے ہیں اور بچے والے لیتے ہیں۔ ایک ہے ڈیمانڈ کرنا اور ایک ہے ڈیمانڈ کے بغیر، یعنی اپنی خوشی سے جتنی ہدیۃً مل گیا، ہدیۃً کسی کو جتنی اس کی افورڈ کر سکتا ہے اس حساب سے اگر کوئی اپنی بچی کو دے رہا ہے اور دکھاوے کی نیت سے نہیں تو کوئی عالم بھی منع نہیں کرتا، اور لیکن اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اسی مسئلے کی وجہ سے بچی کی ایج اوور ہو رہی ہے یا اس کی شادی کے اندر رکاوٹ ہو رہی ہے یا بچے کی، تو یہ چیزیں اسلام اس کے سراسر منافی بات کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر خدا کہہ رہے کہ شادی کرو اور خدا اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ سب علماء آغا سستانی صاحب بھی اور باقی علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ جی اچھا، جو شادی کے بعد کے مراحل ہوتے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے۔ آدمی شادی کر لیتا ہے، ایک جوان لڑکا جب شادی کرتا ہے اس سے پہلے وہ آزاد تھا، اچانک کسی کے ساتھ مرتبط ہو گیا، پھر جو اس کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اس کی ذمہ داریاں، اس کی وجہ سے بھی ایک جوان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کی کوئی مناسب رائے ہو۔ بہت اچھی بات کی، کیونکہ جو نوجوان ہے وہ بعض اوقات بیوی، والدین، بھائی بہن، ان کے جو حقوق ہیں ان کو یا تو صحیح طریقے پہ سمجھ نہیں پاتا، اور اگر سمجھ جائے بھی تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو میں کیسے ڈیل کروں، یعنی بیوی کا حق بیوی کو دوں، والدہ کا حق والدہ کو دوں۔ جب وہ بیلنس نہیں کر پاتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا والدین یا والدہ کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا تو بیوی کے حق کی پامالی ہو رہی ہے، اگر بیوی کی طرف زیادہ جھکاؤ یا کوئی مجبوری بن گئی تو وہ والدہ یا والدین کو صحیح توجہ نہیں دے رہا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو آج شادیاں جو ناکام ہوتی ہیں یا شادیوں کے بعد جو ٹینشنیں بنتی ہیں گھروں میں، اور بعض اوقات بچے بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ معرفت نہ ہونا کہ کس کا حق کیا ہے اور کس انداز سے مجھے اس کا حق دینا ہے، چاہے وہ ریسپیکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹائم دینے کی شکل میں ہو، چاہے اس کی مالی سپورٹ کی شکل میں ہو۔ تو یہ جو افراط و تفریط ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے جو بیوی کے حقوق بتائے ہیں وہ دیے جائیں، اس کا احترام تو سب کا ہے، اس کا مثلا اپنی وسعت کے مطابق لباس، اس کو رہائش دینا، اور اگر علاج کی ضرورت ہے، یہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بیوی کو اسی طرح والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بیوی کے حقوق کے علاوہ دیکھیں والدہ کو کس چیز کی ضرورت ہے یا والد کو، ان کو ٹائم بھی دے، ان کو احترام بھی دے، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ بیوی کے آنے کے بعد اس کی توجہ والدین کی طرف کم ہو گئی ہے، یا مکمل ہی والدین ہی کی ہر بات مانے اور بیوی کے حقوق کو بالکل یہ بھی نہیں۔ تو اسلام افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو بیلنس رکھتا ہے، سب کو اس کے حقوق دیتا ہے۔ اگر اس ایک نقطہ اسلام کا جو قیمتی نقطہ ہے، جو قیمتی اسلام نے ایک رول دیا ہے، اگر اس پہ انسان عمل کر لے تو یہ گھر جنت بن سکتا ہے۔ جی جزاکم اللہ سیدنا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بس میری آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے نوجوان طبقے کو اپنی قیمتی رائے سے ایسا کوئی مفید مشورہ دے جو ان کی زندگی کے لیے بہتر ہو اور اس کی زندگی اس سے سازگار بن سکے۔ سلامت رہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم نے، اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، بھرپور کوشش کی، ہم انہیں اپنے راستوں کی نشاندہی ضرور کریں گے۔ تو یہاں پہ نوجوان کو اپنی پوری توانائیاں، وہ خدا نے جو اس کو ذہنی فکری توانائیاں دی ہیں، علمی صلاحیتیں دی ہیں، اس کو کوئی مالی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی خدا نے اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کو پازیٹیو طریقے سے دین اور عقل کے رولز میں رکھتے ہوئے ان کو استعمال کرے، اور اس سے اپنی دنیا آخرت بھی سنوارے، اپنی فیملی کی دنیا آخرت بھی سنوارے، اپنی ملت اور اپنے ملک کو بھی سنوارے۔ یہ وہ فرصت ہے، جیسے کہ مولا فرماتے ہیں
کہ فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، الفرصہ تمر کمر السحاب وقتنم الفرص، کہ فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتی ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک فرمان اور بھی معصوم کا یہاں پہ الکسل یضر بالدین والدنیا، کہ سستی جو ہے وہ انسان کو دین کے اعتبار سے بھی نقصان دیتی ہے اور دنیا کے اعتبار سے۔ تو نوجوان سستی سے نکلے، غفلت سے نکلے، معرفت کی طرف آئے، اپنے فیلڈ میں کمال تک جائے، جو بھی اس کا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں محنت کرے، قربتاً اللہ محنت کرے، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے، خدا کی رضا کے لیے۔ اس فیلڈ میں اس کا کام عبادت ہوگا، اور ساتھ جو واجبات ہیں اور محرمات ہیں اس کو چاہے توضیح المسائل سے، عقائد کی کتابیں، اخلاق کی کتابیں ہیں، اور جیسے گناہان کبیرہ ایک کتاب علماء اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی، اس طرح کی بکس کا ضرور مطالعہ رکھے، علماء کے محاضرات اور لیکچرز کو سنیں، تاکہ وہ اپنی ایک کمپلیٹ لائف جو ہے نا جیسے اسلام کہتا ہے ویسے گزارے، اور اس لائف کو لے کے اپنی بھی کامیاب اور معاشرے میں بھی ایک کامیاب انسان بن سکے۔ تو یہ اور خصوصاً میڈیا کے دور میں آپ نے سوال بھی کیا تھا آخری بات، کہ میڈیا کے دور میں اس موبائل کا جو یوز ہے وہ اپنی یعنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اس کو استعمال کرے، اس کو وقت کا ضیاع کرنا گناہ ہے، اور اس کو کوئی منفی چیز اس میں کوئی استعمال نہ کرے، اس سے اس کی صلاحیتیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے تمام جو ملت اسلامیہ کے نوجوان ہیں ان کو دین کامل کی معرفت اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ خصوصاً نوجوان جو ہیں ان کو چاہیے کہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، فکری طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ محترمین کے لیے بھی دعا گو، سب کی عبادت خدا قبول و مقبول فرمائے۔ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے سماحت سید آیت اللہ سید نصیب عباس نقوی صاحب، اور ناظرین انشاءاللہ ان کے مفید مشوروں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور میری گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ اگر ان کے کوئی سوال ہو یا وہ کوئی بات یا کوئی مسئلہ جو ان کے درپیش ہو اس کو حل چاہتے